یاد رکھ لیں کہ بھی اللہ کے اس گھر کے تعمیر پر بھی کئی مراحل گزرے ہیں. جیسے میں نے عرض کر دیا تھا، خلاصہ اب بیان کر دوں کہ پہلے اللہ کے حکم سے ملائکہ نے تعمیر فرمایا، آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، شیس علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اسی طریقے سے پھر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، امالکہ اور جرہم نے تعمیر کیا، اور حضور پاک کے زمانے میں قریش مکہ نے بھی اس کی تعمیر کی. اور قریش مکہ کے بعد انہوں نے بھی جو تعمیر کی تو انہوں نے کعبہ شریف کا حصہ جو ہے، رقبہ جو ہے، تھوڑا گھٹا دیا، یعنی کچھ حصہ باہر نکال دیا. اب ہمارے آقا کا زمانہ آیا، حضور پاک کی نبوت کا دور آیا. حضور پاک کی تمنا مبارک تھی کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر جو ہے وہ ازسر نو کی جائے، اور کعبۃ اللہ کو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر دوبارہ بنایا جائے. چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو ہے وہ تھی اساس آدم علیہ السلام پر. انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی وہ وہی بنیاد تھی جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. تو میرے آقا کی بھی یہ تمنا تھی، آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا. اور ایک روایت پاک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کی بنیادیں گرا کے دوبارہ تعمیر کروں اور اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے نمونے اور قواعد پہ تعمیر کروں، یہ حتیم کا حصہ بھی کعبے میں شامل کر دوں، اور دروازہ اونچا رکھنے کے بجائے نیچے رکھوں، اور ایک دروازے کے بجائے دو دروازے رکھوں. چونکہ سیدنا ابراہیم کے زمانے میں بھی دو دروازے تھے. ایک دروازہ اسی دروازے سے کچھ اس طرف جہاں رکن یمانی ہے، اس سے کچھ یعنی تقریباً 2 ہاتھ یا 1.5 ہاتھ پہلے ایک دروازہ یہاں تھا تاکہ ادھر سے آدمی داخل ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور دوسرے رستے سے آسانی کے ساتھ باہر چلا جائے، لوگوں کو آسانی ہو جائے، آرام ہو جائے، تکلیف سے بھی بچ جائیں اور اللہ کے کعبے کے اندر ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملے. اس کے 2 دروازے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا حضور پھر آپ اپنی تمنا کو پورا فرما دیں. تو آپ نے فرمایا لولا حدثان قومک بالکفر، چونکہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں اور لوگ کہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر توڑ کے گھر بھی نہیں بنا دیا. اس لیے میں لوگوں کو کسی الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن میری یہ تمنا ہے. اسی لیے علماء نے اس حدیث مبارک سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی جگہ میں، کسی مسئلے کے لیے فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو تو علماء کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ زور نہ دیں. حالانکہ وہ مسئلہ جائز ہے، مسئلہ درست ہے، کعبۃ اللہ کا بنانا درست تھا، حضور کی تمنا مبارک حق تھی، اور لیکن آپ نے عمل نہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر کسی قسم کا فتنہ پیدا ہو جائے، ابتلا پیدا ہو جائے. تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے بجائے فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ایمان محفوظ رہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی پٹڑی سے اتر جائے اور ایک مسئلے کے لیے وہ 1000 مسئلے کا انکار کر بیٹھے. تو اس لیے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکال. اتنے میں آپ دروشی پڑھ اور حضرات آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، کھڑے نہ رہا کریں. کیوں آپ پہلے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں. اللہ کا حرم کتنا وسیع ہے الحمدللہ. ابھی تو یہ الحمدللہ رحمت کا سمندر ابھی تو بھرنا شروع ہوا ہے نا. ابھی تو یہ روز بروز جیسے دریا چڑھتا ہے نا، انشاءاللہ موجیں اور بڑھتی آئیں گی. اور دعا کرو اللہ سب کو حج نصیب کر دے. دل سے دعا کرو، کیونکہ پتہ نہیں ہے، ہم تو گناہگار ہیں. پتہ نہیں کوئی اللہ والے لوگ بھی آ جائیں گے جن کے رونے پہ اللہ ہم سب کی حاضری بھی منظور کر دیں گے. تو جتنی جماعت بڑی ہوگی، جتنی حاضری بڑی ہوگی، اتنی اللہ کی رحمتیں بھی بڑی ہوگی. اس میں کوئی شبہ نہیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ نماز اکیلے نہ پڑھو، جماعت سے پڑھو. پھر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو. پھر مسجد سے زیادہ مسجد الجامع میں پڑھو، اور جہاں زیادہ اجتماع ہو. کیونکہ جب اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو کوئی صف میں ایسا آدمی بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب پہ رحمتیں فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری منظور فرما دیتے ہیں. تو اب حضور کی یہ تمنا مبارک جو تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حضور کی یہ تمنا مبارک جو ہے، پھر عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، جب صحابی کا نام ہے میں نے کیا عرض کیا تھا، رضی اللہ عنہ. یہ عبداللہ ابن الزبیر کون ہے؟ یہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں. بی بی اسماء کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے، سیدہ عائشہ کی بہن ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو عبداللہ ابن الزبیر جب مکے میں حاکم بنے، انہوں نے حضور کی تمنا کو پورا کیا. حضور کی تمنا کو پورا کیا. میزاب رحمت والی دیوار کو ہٹا دیا، اور جتنا فاصلہ حرم سے باہر تھا اس کو اندر شامل کر دیا، اور دروازے بھی 2 لگا دیے، اور دروازہ بھی زمین پہ نیچے لگا دیا، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے. لیکن خدا کی شان ہے، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی بات باقی رہتی ہے. عبداللہ ابن الزبیر کے بعد حجاج آ گیا. حجاج ابن یوسف جو مشہور ظالم گزرا ہے اس امت میں، جس کے ظلم کی داستانیں تاریخوں میں بھری پڑی ہیں، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن الزبیر کو شہید ہونا پڑا، اور جس نے منجنیق لگا کر حضرت عبداللہ ابن الزبیر کا محاصرہ کیا اور پتھر برسائے، آگ برسائی. اس آگ کا کچھ حصہ اللہ کے کعبے کے غلاف پر بھی گرا، اللہ کے کعبے کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا. حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے. تو ان کی شہادت کے بعد حجاج ابن یوسف نے اس اپنے داغ کو مٹانے کے لیے اللہ کے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی. اور اس نے پھر کیا کیا کہ وہ جو قریش نے تعمیر کی تھی اس تعمیر کو زندہ رکھا، تاکہ دنیا میں عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر باقی نہ رہے، اور وہی تعمیر باقی رہے جو قریش نے کی تھی. اس نے پھر دیوار کو اندر کر دیا اور حصہ حتیم کا باہر چھوڑ دیا، اور دروازہ بھی اونچا لگا دیا، رکن یمانی والا دروازہ بھی بند کر دیا. تو یہ تعمیر جو ہوئی ہے تقریباً حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوئی ہے. باقی اللہ کے گھر کی ترمیم یا اندر میں چھت کا بدلنا، ستونوں کا بدلنا، یا دیواروں کے اندر کوئی کمی بیشی کو پورا کرنا، یہ تو پھر ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے اور ہر دور میں ہوتا چلا جائے گا. لیکن جو اصل بنیاد کی تعمیر ہے، شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ اللہ کے گھر کا کچھ حصہ باہر رہ جائے، تاکہ جب بھی کوئی غریب آدمی نیت کرے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں
تو حتیم میں جا کے نماز پڑھ لے تو گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی. اللہ کو شاید ہی منظور تھا، حالانکہ حجاج کتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کی تعمیر باقی رہ گئی. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے کام لیں اور جس سے چاہے کام نہ لیں.